بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسری تقسیم پڑھ رہے ہیں، وجوہ استعمال النظم، کہ الفاظ کیسے استعمال ہوں گے۔ تو اگر الفاظ مطلب ہے کہ اس طرح استعمال ہوں کہ ظہر المراد بہ ظہورا بینا تاما، کہ الفاظ سے ان کی جو مراد ہے، ان کا معنی ہے، وہ پوری طرح واضح طور پر کیا سمجھ آ جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ صریح۔ اور اگر معنی پوری طرح واضح نہ ہو بلکہ معنی کو قرینے کے ساتھ سمجھنا پڑے، معنی سمجھنے میں قرینے کا محتاج ہو، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ کنایہ۔ تو حاصل یہ ہے کہ لفظ کبھی صریح استعمال ہوتا ہے اور کبھی کنایہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ صریح جو ہے یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے، مجاز بھی ہو سکتا ہے، اور کنایہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے، مجاز بھی ہو سکتا ہے۔ گویا کہ صریح اور کنایہ یہ حقیقت اور مجاز دونوں کی قسمیں ہیں، کہ صریح جو حقیقت ہے وہ کبھی صریح طور پر استعمال ہوگی، کبھی کیا ہوگی؟ کنایہ۔ مثلا حقیقت مستعملہ ہے تو وہ صریح ہے، اور حقیقت مہجورہ ہے تو وہ کیا ہوگی؟ کنایہ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو مجاز ہے کبھی صریح ہوگا، کبھی کنایہ ہوگا۔ مجاز متعارف ہے وہ صریح ہے، اور مجاز غیر متعارف ہے تو وہ کیا ہے؟ کنایہ ہے۔ تو حقیقت اور مجاز دونوں یہ صریح بھی ہو سکتے ہیں، کنایہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو صریح کی ہمیں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں، صریح کی تعریف اور اس کا حکم۔ تعریف کیا ہے؟ فما ظہر بہ المراد ظہورا بینا تاما، اور اس کا حکم کیا ہے؟ تعلق الحکم بعین الکلام، کہ حکم کا عین کلام سے تعلق ہوگا۔ اگرچہ کسی نے خطاً بھی کہہ دیا، مثلا اگر کسی نے کہہ دیا انت طالق، اپنی بیوی کو کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا، کہنا چاہ رہا تھا اطال اللہ عمرہ کے، اور کہہ دیا انت طالق، تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم کا تعلق عین کلام کے ساتھ ہوتا ہے، نیت کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ نیت سے مستغنی ہوتا ہے۔ اور کنایہ جو ہے، تو کنایہ میں بھی دو چیزیں۔ کنایہ کی تعریف کیا ہے؟ فمستتر المراد بہ ولا یفہم الا بقرینہ، کہ کنایہ کی جو مراد ہے وہ قرینے کے بغیر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ لا یجب العمل بہا الا بالنیہ و دلالت الحال۔ ٹھیک ہے، کہ نیت کے ساتھ اس کا حکم ثابت ہوگا، یا کیا ہوگا؟ دلالت حال کے ساتھ۔ نیت اگر وہ کر لے تو بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے انت بائن وغیرہ۔ اور یا دلالت حال، مذاکرہ طلاق چل رہا تھا، اس میں اس نے کنایہ بولا، تو دلالت حال سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ یہ والا معنی مراد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ استعمال صریح بھی ہوتا ہے، کنایہ بھی ہوتا ہے، اور پھر صریح حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور مجاز بھی ہو سکتا ہے، کنایہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے، مجاز بھی ہو سکتا ہے، ان کا حکم بھی جان لیا، ان کی تعریف بھی جان لی، تو اس میں ایک ضابطہ ہے کہ الاصل فی الکلام الصریح، الاصل فی الکلام کلام اصل صریح ہے، وفی الکنایۃ ضرب و قصور، اس میں ایک طرح کمزوری ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیا کمزوری ہوتی ہے؟ لتوقف علی النیہ، کہ اس کی مراد نیت کے بغیر ثابت نہیں ہوتی۔ اب اس اصل اور غیر اصل کا ثمرہ اختلاف کیا ہوگا کہ اگر حدود میں کسی نے، مثلا حد قذف میں کسی نے یا اور موقع پر اگر کسی نے صریح لفظ بولا ہے تو اس کے اوپر تو حد نافذ ہوگی، اور اگر کنایہ لفظ بولا ہے تو آپ کو معلوم ہے الحدود تندرع بالشبہات۔ ایک آدمی نے کہا زنیت فلانۃ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس سے حد ثابت ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جامعت، ٹھیک ہے، تو جامعت ایسا نہیں کہ کسی معاشرے میں یہ جیسے ہمارے ہاں جمع مجاز متعارف ہو چکا ہے، بلکہ ویسے جامعت کا مطلب ہے کہ میں اس کے ساتھ لیٹا، اب میں اس کے ساتھ لیٹا، یہ کنایہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب تک آگے پوری طرح اس کی وضاحت نہیں ہوگی تو اس وقت تک اس سے حدود ثابت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو اب آئیے ذرا اپنی کتاب کی طرف، کہ المبحث الثالث الصریح تعریفہ، اما الصریح فما ظہر بہ المراد ظہورا بینا تاما حقیقتا او مجازا۔ پھر حقیقت آپ کو معلوم ہے تین طرح سے ہوتی ہے، حقیقت لغوی، اصطلاحی، شرعی۔ تو کوئی بھی حقیقت ہو وہ حقیقت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اجا مجاز، تو مجاز جیسے لا آکل من هذه النخلہ، کسی آدمی نے کہا لا آکل من هذه النخلہ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ کیا مراد ہے؟ فإنه مجاز مشتہر، فإنه مجاز مشتہر، ٹھیک ہے، کہ یہ جو وہ ہے نا
لا آکل من ھذہ النخلہ، اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، یہ کیا ہے؟ مجاز متعارف ہے، ٹھیک ہے، لحجر الحقیقہ اتفاقاً، ٹھیک ہے، تو یہاں حقیقت کیا ہے؟ بالاتفاق متروک ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ صریح ہو جائے گا، لا آکل من ھذہ النخلہ کیا ہو جائے گا؟ صریح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ آگے ہے کقولہ انت حر انت طالق، یہ کس کی مثال ہے؟ حقیقت کس کی؟ اپنا یہ حقیقت کی، حقیقت شرعی کی اور صریح کی، کہ یہ دونوں فإنہما فی ازالۃ الرق والنکاح حقیقتان شرعیان، یہ حقیقت شرعی ہیں، اس سے غلامی ختم ہوتی ہے اور نکاح ختم ہوتا ہے۔ البتہ مجازان لغویان، ان کا جو لغوی معنی ہے نا کہ مطلق رفع القید یا مطلق کسی کو آزاد کرنا چھوڑنا، تو یہ جو اس کا مجازی معنی ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ تو صریحان فی ذالک بواسطۃ کثرۃ الاستعمال، تو اگرچہ یہ معنی یعنی طلاق ہو جانا یا آزاد ہو جانا، یہ اس کا کون سا معنی ہے؟ مجاز یعنی لغوی طور پر مجاز ہے، اور شرعی طور پر کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ تو چونکہ یہ الفاظ اپنے اس معنی میں حقیقت والے جو حقیقت شرعی والے معنی میں ہیں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لہذا اس میں کیا ہو جائیں گے؟ صریح ہو جائیں گے۔ حکم کیا ہے؟ تعلق الحکم الشرعی وان لم یقصد بعین الکلام، ٹھیک ہے، کہ تعلق الحکم بعین الکلام، کہ حکم کا تعلق عین کلام کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ لو طلق او اعتق مخطئا وقع، بھول کر بھی طلاق دے دی، آزاد کر لیا تو ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس حکم کا تعلق عین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم المراد بثبوت حکمی بلا نیت قضاء، تو یہاں پہ اشارے ایک اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بہرحال ہم صرف اتنی بات پر اکتفا کریں گے جتنا انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ حکم بلا نیت ثابت ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے قضاءً ثابت ہوتا ہے، دیانتاً تو ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس پر اشکال ہوا، طلاق تو دیانتاً بھی واقع ہو جاتی ہے، کسی نے اگر دی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شارح فرماتے ہیں ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تو اس اعتبار سے وہاں پہ کیا ہوگی؟ واقع ہوگی، جبکہ بیتوں اور اشتریتوں میں چونکہ وہاں یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بیت و اشتریتوں میں جو اگر وہ ہزلاً کریں گے تو واقع نہیں ہوگی، جداً کریں گے تو بے واقع ہوگی، لیکن جو طلاق ہے اطاق ہے تو اس میں ہزلاً ہو یا جداً ہو جس طرح حکم ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قضا فی التحریر قیام مقام معنی حتی استغنی عن العزیمہ، عزیمہ سے مراد کیا ہے؟ نیت، کہ جب صریح لفظ میں کہہ دیا انت طالق، اب کیا کہ میری نیت یہ نہیں تھی، میں ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کنایہ کی تعریف فمستتر المراد بھی استترہ بالاستعمال، کہ استعمال میں وہ زیادہ نہیں ہے، انسان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ ولا یفہم الا بقرینہ، تو قرینے کے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ والا معنی مراد لیا گیا ہے، خواہ وہ کنایہ حقیقتاً ہو یا مجاز ہو۔ جیسے ضمیر ہیں تو ضمیر سے پتہ نہیں چلتا ہوا انتا انا اس سے کیا مراد ہے، لیکن قرائن سے پھر پتہ چلتا ہے یہ مراد ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے کہ اس میں دو چیزیں درکار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لا یجب العمل بہا الا بالنیہ و دلالت حال، یا تو آپ کی نیت ہونی چاہیے یا دلالت حال ہونا چاہیے، تب کنایہ وہ ہوگا، واقع ہوگا اس کا حکم۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کنایہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی مراد اور معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، جبکہ یہ جو کنایات طلاق انت بائن حرام بتۃ بطلۃ، ان کا معنی تو واضح ہے، ان کے معنی میں تو خفا نہیں ہے، تو ان کو بین کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں ان کو مجازن بین کہا جاتا، ان کو کنایہ کہا جاتا ہے، ان کو کنایہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مجازن، کیوں؟ لأنہا کنایہ عن البینونہ عن وصلۃ النکاح، کہ اصل میں تو اس کا معنی تو ہوتا ہے جدائی بینونت کا، لیکن نکاح کے جوڑ سے جدا ہونا، یہ والا معنی یہاں پہ مراد لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ کیا بن گئے؟ کنایہ ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ یہ صریح سے کنایہ ہے، اس لیے ان کے نزدیک ان سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں طلاق بین واقع ہوتی ہے۔ البتہ ہم پر پھر سوال ہوگا کہ جب کنایہ سے طلاق بین واقع ہوتی ہے تو اعتدی استبری رحمہ کے انت واحدہ، ان تین کلمات سے، ان تین الفاظ سے طلاق رجعی کیوں واقع ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان تینوں سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اقتضاءً انت طالق، ان کو کیا کرتے ہیں؟ ثابت مانتے ہیں۔ جیسے استبری رحمہ کا مطلب یہ ہے
کہ بھائی آپ اپنے رحم کو صاف کرو، ٹھیک ہے، استبراء کرو. تو یہ استبراء کب ہوگا؟ جب طلاق ہوگی. تو گویا کہ یوں کہا گیا انت طالق واستبری رحمک. تو اس طرح چونکہ یہاں اقتضان طلاق ثابت ہے، لہٰذا اس سے طلاق کیا ہوتی ہے؟ رجی واقع ہوتی ہے. آخر میں فرمایا والاصل فی الکلام الصریح وفی الکنایۃ ضرب قصور لتوقف علی النیہ وظہر هذا التفاوت بینہما فیما یدرأ بالشبہات فیحد القاذف بزنیت بفلانہ لا بجامعتها. ٹھیک ہے، تو اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے.